آج ہم اسلامی اور روایتی بینکوں کی مالی کارکردگی کا ایک گہرا جائزہ لینے والے ہیں۔ سمجھیں، یہ ایک بریفنگ ہے، خاص طور پر ان سرمایہ کاروں کے لیے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا بینکنگ نظام زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں، ہر سرمایہ کار کے ذہن میں ایک بنیادی سوال ہوتا ہے: کیا زیادہ منافع کے پیچھے بھاگنا چاہیے یا پھر اپنے سرمایہ کی حفاظت کو اولویت دینی چاہیے؟ ہمارا آج کا تجزیہ اسی اہم سوال کا جواب تلاش کرنے میں مدد کرے گا۔ تو اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے ہم دو بالکل مختلف بینکنگ نظاموں کا جائزہ لیں گے۔ ایک طرف ہیں روایتی بینک اور دوسری طرف اسلامک بینک۔ اس موازنے سے سرمایہ کاروں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ان کی اپنی رسک لینے کی صلاحیت کے حساب سے کون سا راستہ بہتر ہے۔ اور یہ صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، ہماری ساری معلومات ایک بہت تفصیلی تحقیق پر مبنی ہے، جس میں پاکستان کے 10 بڑے بینکوں کا 12 سال تک یعنی 2008 سے 2019 تک جائزہ لیا گیا۔ تو اس تجزیے کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان بینکوں کا موازنہ کریں گے کیسے؟ آخر ان کی مالی صحت کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم ایک خاص طریقہ استعمال کریں گے۔ ہم فائنانشل ریشیو انالیسس یعنی مالیاتی تناسب کے تجزیے کا استعمال کریں گے۔ آپ اسے کسی بینک کا فائنانشل چیک اپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں کچھ خاص میٹرکس کو دیکھ کر بینک کی اصل مالی حالت سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہماری جانچ پڑتال 4 اہم چیزوں پر مرکوز ہوگی۔ پہلا ہے منافع بخشی، یعنی بینک کتنا پیسہ کما رہا ہے۔ دوسرا ہے لیکویڈیٹی، مطلب بینک اپنے چھوٹے موٹے بل اور واجبات وقت پر ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ تیسرا ہے کیپٹل ایڈیکویسی، جسے آپ بینک کی ایمرجنسی سیونگز کہہ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہم رسک اور سالوینسی کو دیکھیں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ بینک کتنا مستحکم ہے۔ چلیں اب اصل موازنہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان چاروں پیمانوں پر دونوں قسم کے بینک ایک دوسرے کے مقابلے میں کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ یہاں ہمیں اس تحقیق کا سب سے بڑا اور اہم نتیجہ ملتا ہے۔ روایتی بینک جی ہاں زیادہ منافع دیتے ہیں، لیکن اسلامی بینک زیادہ مستحکم ہیں اور ان میں خطرہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک بنیادی انتخاب بن جاتا ہے۔ اچھا، تو روایتی بینک زیادہ منافع بخش کیوں ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، پھر ان پر سرمایہ کاری کی پابندیاں بھی کم ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے ان کا پورا کاروباری ماڈل سود پر مبنی ہوتا ہے۔ اب ذرا اس چارٹ کو دیکھیں، یہ لیکویڈیٹی کا فرق بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ یہ لون ٹو ایسٹس کا تناسب ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلامی بینکوں کے لیے یہ شرح صرف 4% کے قریب ہے، جبکہ روایتی بینکوں میں یہ 10% تک ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کے پاس زیادہ کیش یعنی نقد رقم موجود رہتی ہے، جو انہیں کسی بھی مشکل وقت میں زیادہ لچکدار بناتی ہے۔ تو اسلامی بینکوں کے اس استحکام کے پیچھے کیا راز ہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ ان کے پاس اپنا سرمایہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ اپنے اثاثے بنانے کے لیے کم قرضے لیتے ہیں اور اپنی ترقی کے لیے قرضوں پر زیادہ انحصار نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں مل کر انہیں ایک زیادہ محفوظ سرمایہ کاری بناتی ہیں۔ تو پھر ان سب باتوں کا ایک محتاط سرمایہ کار کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس معلومات کو عملی طور پر اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک محتاط سرمایہ کار کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ یہ صرف استحکام کی بات نہیں ہے۔ اسلامی بینکنگ ایک تیزی سے پھیلتی ہوئی انڈسٹری بھی ہے۔ دنیا بھر میں 5% سے زیادہ کی سالانہ شرح نمو اس کے مضبوط مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور یہ بات صرف ایکیڈیمک ریسرچ تک محدود نہیں ہے، مارکیٹ کے تجزیہ کار بھی یہی مانتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق جب محفوظ منافع کی بات آتی ہے تو میزان بینک، جو کہ ایک اسلامی بینک ہے، اسے سب سے بہترین سرمایہ کاری مانا جاتا ہے۔ آگے کی طرف دیکھیں تو سوال یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ کا مستقبل کیسا ہے اور یہ شعبہ مزید کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اس تحقیق میں 2 اہم راستے بتائے گئے ہیں۔ پہلا، لوگوں میں اسلامی فنانس کے بارے میں شعور اور آگاہی بڑھائی جائے، اور دوسرا، زیادہ سے زیادہ نئی برانچیں کھول کر اپنی پہنچ کو بڑھایا جائے۔ یہ دونوں اقدامات اس شعبے کو مارکیٹ میں اپنا حصہ بڑھانے میں بہت مدد دے سکتے ہیں۔ تو آخر میں اس ساری بحث کا نچوڑ ایک اہم سوال پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا کی معیشت بدل رہی ہے، کیا بینکنگ سیکٹر بھی وقتی منافع کے بجائے طویل مدتی استحکام کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دے گا؟ اسی سوال کا جواب سرمایہ کاری کے مستقبل کا تعین کرے گا۔